تو شریعت نے ہر کسی کو اس کے مرتبے پر رکھنے کا درس دیا ہے ہمیں۔ انزل الناس منازلہم، ہر کسی کو اس کے مرتبے پر رکھو۔ تو ہمارے گھر میں ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں۔ گھر میں مختلف درجات وہ اپنے قریبی افراد کے پائے جاتے ہیں، لیکن جو مرتبہ ماں کا ہے وہ بیوی کا نہیں ہے، جو مرتبہ بیوی کا ہے وہ کزنز کا نہیں ہے، جو بہن کا مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو بیٹی کا مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ماں کا مقام وہ ادب، احترام، عزت کا ہے، بیوی کا مقام اس کی دیکھ بھال کا ہے، اس کی حفاظت کا ہے، اس کی حرمت کا، محبت کا ہے۔ بیٹی کا مقام وہ شفقت کا ہے، رحم کا ہے۔ بہن کا مقام شفقت کا ہے، عزت کا ہے، غیرت کا ہے۔ تو اسی طرح ہر کسی کا اپنا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اسلام نے ہر کسی کو اس کے حقوق بھی دے رکھے ہیں اور اس کے فرائض بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں پر مسئلہ گھروں میں بن جاتا ہے، اکثر گھر ٹوٹ جاتے ہیں کہ میاں بیوی وہ اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ بچیوں تک آواز بھی جا رہی ہے، غور سے سنیں کہ میاں بیوی وہ حقوق اور فرائض دونوں سے لا علم ہوتے ہیں، اس کی پہچان ان کو نہیں ہوتی، اور ہر کوئی اپنا حق چاہتا ہے اور دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت برتتا ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت اگر اس کی ماں ہے تو اس کی دیکھ بھال، اس کی خدمت بیٹے کے اوپر ہے۔ یہی عورت اگر بہن ہے تو اس کی ذمہ داری بھائی کے اوپر ہے، اس کی دیکھ بھال وغیرہ۔ اگر بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری والد کے اوپر ہے، اور اگر یہ عورت بیوی ہے تو شریعت نے بیوی کا نان نفقہ خرچہ، اس کو تحفظ دینا، اس کے اخراجات کو پورا کرنا، ضروریاتی زندگی کو پورا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری لگا رکھی ہے۔ اور عورت کی ذمہ داری وہ گھر کی دیکھ بھال، خاوند کی عزت کی حفاظت، اولاد کی تربیت لگا رکھی ہے۔ ایک عورت گھر میں رہ کر وہ اپنے اولاد کی تربیت کرے گی، اپنے گھر منازل کی ترتیب، گھر کی خانگی زندگی کی ترتیب بنائے گی، خاوند کی عزت کی حفاظت کرے گی، مال کی بھی حفاظت کرے گی، اولاد کی بھی حفاظت کرے گی، اس کی دینی تربیت کرے گی، دنیاوی تربیت کرے گی۔ یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے، اور اس طرح خاوند کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرے گی۔ اسی طرح عورت کی حقوق اپنے خاوند کے اوپر یہ ہے کہ مرد عورت کو وہ ایک سپریٹ جگہ دے گا جہاں پر ان کی پرائیویسی محفوظ ہو، الگ جگہ دے گا۔ الگ جگہ نہیں دے سکتا تو گھر میں ایک الگ پورشن، ایک الگ کمرہ اپنی بیوی کو دے گا، جہاں پر وہ محفوظ رہ سکے، پردے میں رہ سکے۔ ایک خاوند کے اوپر دوسری ذمہ داری بیوی کی نان نفقہ و خرچہ ہے کہ اس کے لیے کھانا پینا اور ضروریاتی زندگی جتنی بھی چیزیں ان کی ضروریات کے متعلق ہے، وہ کسوہ ہے، کپڑا ہے، جوتا ہے، خوراک ہے، اس طرح ٹوتھ پیسٹ ہے، صابن ہے، جو ضروریات کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں،
وہ سب اس کو اویلیبل کرے گا، وہ اس کو جو ہے نا پورا کرے گا، اور اسی طرح اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا، اس کی جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا تو وہ شہید مرا، اس کی موت شہادت کی ہے۔ حکمی شہیدوں میں یہ بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے انسان سفر کرے اور ان کے لیے کیا کرے، کمانے کی فکر میں لگا ہو، وہ بھی حکمی شہداؤں میں سے آتا ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کو ابھی بازار میں نکالا گیا ہے، حالانکہ اسلام سے پہلے عورت کا مرتبہ دیکھے کچھ بھی نہیں۔ اسلام سے پہلے عورت اس کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے اس کے لیے میراث میں حصہ مقرر کر دیا، بیوی کے حقوق دے دیے، بیوی کے ساتھ لوگ تنگ ہو جاتے اس کے ساتھ زہار کر لیتے، وہ طلاق ہوتا تھا، شریعت نے اس طلاق کو ختم کر دیا اور اس کے اوپر کفارہ لگا دیا، عورت کو حفاظت دے دی، عورت کا نان نفقہ خرچہ اسلام نے مرد کے اوپر مقرر کر دیا، عورت کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا وہ سارا ظلم اسلام نے ختم کر کے عورت کو ایک عزت اور احترام کا مقام دے دیا، اور عورت کو اللہ نے فرما دی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج امور وہ سب کچھ وہ سنبھالے، بازار نہ نکلے۔ لیکن بدقسمتی سے دو وجوہات کی بنا پر آج ہماری عورتیں باہر نکل چکی ہیں۔ ایک سب سے پہلے اس میں خاوند گناہگار ہے، اس میں مرد حضرات گناہگار ہے کہ جو سستی کاہلی کی وجہ سے، جو سست ہو کر کاہل بن کر اور لاؤ لعب میں مبتلا ہو کر، بدعمالیوں میں مبتلا ہو کر، اس طرح ان کی گیدرنگ ہو، اس کی اٹھک بیٹھک، اس کا میل جول ایسے برے لوگوں کے ساتھ ہو جو کام سے نکل جاتے، خود کام نہیں کرتا، گھر پڑا رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، حساب نہیں کرتا، اور اس کی بیوی بیچاری وہ پھر کیا کرتی ہے، گھر میں ٹھیلے کا کام کرتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، گھر میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے خاوند کو کھلانا، خاوند کی ذمہ داری ہے بیوی کو کھلانا۔ بیوی خاوند کے وسعت سے زیادہ کا مطالبہ اپنے خاوند سے نہیں کر سکتی۔ یہاں خاوند جو ہے نا اپنی بیوی سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تو کما، پھر اس کو نوکری پہ لگا دیتا ہے، اسکول میں پڑھا، نرس بن جا، کسی آفس میں ٹیلی فون آپریٹر بن جا، کسی کے باس کے ساتھ پی اے بن جا، کہیں پر جا کے جاب کر، کئی خالہ بن جا، کسی کے گھر میں کپڑے دھویا کرے، استری کیا کرے، ماسی بن کے آ جائے، کچن کا کام سنبھالے کسی کا، اور پیسے کما کے لائے اور خاوند کو کھلائے اور بچوں کو کھلائے۔ یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے جو ہے نا جو عورت گھر سے نکلتی ہے اس کا خاوند مکمل طور پر 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا ہے، یہ گناہ اس کے ذمہ آ رہا ہے، اس کے خاوند کے ذمہ آ رہا ہے۔ ایک عورت مجھے کہہ رہی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی تو تجارت کی تھی، آپ کیوں اس کے خلاف ہے؟ میں نے کہا میں تجارت کے خلاف نہیں ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ انویسٹر تھی، انہوں نے اپنا مال اٹھا کے مال تجارت مردوں کے ذمہ لگا کر اپنے ایک جو ہے نا مردوں کا گروپ بنا کر ان کے ذمہ لگا کر مال تجارت کو مکہ سے جو نا شام اور دوسرے علاقوں کی طرف روانہ کیا، وہاں تجارت کی، جو نفع ہوا ان کو پیش کیا گیا، ان کو حصہ دے دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تجارت کے لیے خود گھر سے شام اور مصر نہیں جاتی تھی، منڈیوں میں نہیں جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تھا ایک۔ دوسری اس طرح کی مستورات جو مجبوری اضطرار کی حالت میں ان کو اجازت ہے، لیکن ان کے شرائط ہے۔ اضطرار کی حالت کیا ہے کہ مجبوری کے عالم میں خاوند اس کا ایسے بیمار ہو گئے،
صاحب فراش ہو گیا، بستر پر پڑا ہے، اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں، ہارٹ پیشنٹ ہے، گردوں کا مریض ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، معذور ہے، اپاہج ہو گیا، کوما میں ہے، اللہ نہ کرے کسی کا خاوند ایسی کنڈیشن میں ہے اور اس کی اولاد ہے اور وہ ہے، تو ان کا نان نف کا خرچہ ابھی خاوند تو نہیں اٹھا سکتا، تو اس اضطراری کیفیت میں پھر عورت وہ نوکری کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے بھی شرائط لگا رکھے۔ وہ عورت گھر میں رہ کر سلائی کا کام کرے، گھر میں رہ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھائے، گھر میں رہ کر کچھ بیوٹی ٹپس وغیرہ اس کا کام کرے، گھر کے اندر رہ کر آن لائن چیزوں کا آرڈر بک کرائے، کھانے پکانے کا کام کرے، وہاں سپلائی کرے اپنے بچوں کے ذریعے سے، یا اگر وہ باہر جا کر بھی کام کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے اس کی شرائط ہے کہ اس عورت کی عزت محفوظ ہوگی، فتنے کا اندیشہ نہ ہوگا، بے حیائی کا احتمال نہ ہوگا، مردوں سے اختلاط نہ ہوگا۔ تو عورت باہر جا کر نوکری کرتی ہے تو بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ مردوں سے اس کا اختلاف نہیں ہوتا؟ اگر یہ اسکول میں پڑھاتی ہے تو صرف لڑکیوں کی اسکول میں پڑھائے گی، اگر یہ نرس بن کر جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے، تو پھر جو نا فیمیل ڈاکٹر کے پاس ہوگی اور فیمیل پیشنٹ کے ساتھ رہے گی اور ان کی دیکھ بھال کرے گی، مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط نہیں ہوگا۔ یہاں تو اب دفتروں میں جائیں، آپ دیکھیں، آپ کسی بھی ریسیپشن پر جائے تو ریسیپشن پر فیمیل ہوتی ہے، باقی اسٹاف میل ہوتا ہے، ریسیپشن پہ فیمیل ہوتا ہے۔ کسی بھی آفس کا فون آپ اٹھائیں، ڈائل کریں نمبر، تو وہاں پر آپ کو فیمیل کہے گی کیا وعلیکم السلام سر، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، فیمیل ہی ہوگی۔ کسی بھی آپ باس کے ساتھ دیکھو تو اس کی اسسٹنٹ جو ہے نا وہ فیمیل ہوگی، کسی بھی پرنسپل کو دیکھو تو اس کی جو ہے نا اسسٹنٹ جو ہے نا وہ فیمیل ہوگی، کوآرڈینیٹر وہ جو ہے نا فیمیل ہوگی۔ فیمیل کو تو ہم نے تشہیر کا ذریعہ بنا دیا، فیمیل کو تو ہم نے جو ہے نا کمانے کا ذریعہ بنا دیا، اشتہارات میں فیمیل کی تصویریں چسپا کر کے بازاروں میں اس کے ذریعے سے کماتے ہیں، تو اس ذرائع سے کمانے والوں کی کمائی بھی حرام ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا بالکل بھی، عورت کو اس کا حق دینا چاہیے۔ اور پھر عورتیں بھی بگڑ گئی، انہوں نے تو سال میں ایک مرتبہ اپنے مارچ کو نکال دیا، میرا جسم میرے مرضی کا اعلان کر دیا، انہوں نے تو برقعے اور پردے کو جو ہے نا دقیانوسی سوچ قرار دیا، اس کو اتار دیا، وہ خود اس کے خلاف ہو گئی، تو ٹیشو پیپر کی طرح وہ عورتیں بھی استعمال ہونے لگی، جس کی کوئی قدر اور منزلت نہیں رہی۔ تو میری درخواست ہے آپ حضرات سے بھی کہ آپ یہ ایک مجلس اس بات کی نہیں تھی، ایک اصلاحی مجلس تھی، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ خانگی یہ ہمارے ہاں گھروں میں تعلقات خراب ہوتے ہیں زوجین میں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو بڑی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی جو میں نے بیان کی، اور دوسری وجہ زوجین کے آپس میں تعلقات خراب ہونے کی اس زمانے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور ہم معاشرے میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ہے نا مرد گھر میں اپنے عورت کو وقت نہیں دے رہا ہے، عورت اپنے مرد کو وقت نہیں دے رہی ہے، مرد اپنی عورت کو وقت نہیں دے رہا ہے، موبائل پر لگا ہے، گھر میں آ کر بھی موبائل پر لگا ہے، دوستوں کو زیادہ وقت دیتا ہے، موبائل کو زیادہ وقت دیتا ہے، باہر حجرہ بیٹھک اور جو نا فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے ان کے پاس وقت ہے، گھر والوں کے ساتھ وقت سپینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، گھر میں آ کے پھر تک جاتا ہے، گھر میں آ کے پھر ٹینشن میں ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بھی اس گھریلو زندگی ہماری متاثر ہو رہی تھی۔ ایک عورت نے مجھے میسج کیا کہ یہ میرے پاس دوست پڑا ہوا ہے، اس کا میں کیا کروں؟ 6 مہینے ہو گئے، یہ بیٹھ کے ایک کونے پہ پڑا ہے، موبائل آ کے اٹھا لیتا ہے، صبح تک یہ موبائل میں لگا رہتا ہے، میں سو جاتی ہوں، لیٹ جاتی ہوں، میں بیٹھ کے دوسرے کنارے پہ جو نا دوسری طرف آ کے بس اپنا تکیہ سر کے نیچے رکھ کے سو جاتی ہوں۔ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جو بس کیا کہہ سکتا ہوں، بچیوں کی طرف آواز جا رہی ہے،
مستقل طور پر جو ہے نا اس طرح معاشرے میں آج سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس کو زیادہ استعمال کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں وقت نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو جو ہے نا وہ زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے خود کو بچائے، اپنے گھر کو وقت دے، گھر میں آ کر موبائل کا استعمال ختم کر دے، اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے تو آپ لگے ہو، لیکن اپنے فرائض کو بھی پورا کر دے۔ آپ سے آپ کے فرائض کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی ڈیوٹیوں کو پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ آپ سے آپ کے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی ڈیوٹیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیوی کے خرچے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے پردے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے کپڑے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے نان نفقے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اس کی عزت کی حفاظت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو یہ چیزیں مہیا نہیں کی اور وہ گھر سے نکل کر گمراہ ہو گئی، بھٹک گئی، تو آپ اس کے ذمہ دار ہے، عند اللہ مجرم ہے، اور اس جرم کی سزا آپ بھی پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔